السلام علیکم میرے ویورز۔ آج میں یہ اپنے گھر میں پپیتا جو ہے وہ میں اپنی کیاری میں لگانے والا تھا زمین میں، تو مجھے خیال آیا کہ اس پپیتے کی ویڈیو جو ہے وہ میں بنا کر انفارمیشن کی ویڈیو اپنے ویورز کو جو میرا رائٹ بنتا ہے، اچانک ہی مجھے خیال آیا وہ میں اپلوڈ کروں۔ دوستو، یہ جو آپ کے سامنے تھیلی میں لگا ہوا ہے پپیتا، تو یہ ہائی بریڈ کوالٹی کا ہے۔ اس کے سیڈ میں نے گملے میں بھی 2 لگائے ہیں، تو ایک اس تھیلی میں نے لگا دیا تھا، گملہ میرے پاس اس وقت نہیں تھا۔ اس کا ریڈ لیڈی اس کو بولتے ہیں۔ اس کوالٹی کا نام تائیوان کی سب سے مشہور یہ کوالٹی ہے، جو میں نے اس کے سیڈز جو ہیں وہ سکائی سیڈز والوں سے آن لائن منگوائے تھے۔ تو یہ پلانٹ ہے میرے، اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر بعد۔ پہلے اس کا بارے میں انٹروڈکشن اس پلانٹ کا میں کروا لوں کہ کس موسم میں اور کس طرح یہ آپ نے اس کو گراؤنڈ میں یعنی کہ کیاری میں لگانا ہے، کیونکہ بہت سے 90% 90% لوگ ہیں، ان کی یہ شکایت ہے جب بھی وہ پپیتا رپورٹ کر کے گھروں میں لگاتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو اس کا جو بہترین طریقہ ہے اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا یہ پلانٹ کبھی ڈیڈ نہیں ہوگا، مجھے بہت امید ہے۔ تو تھوڑا سا اس کا پہلے انٹروڈکشن کرا دوں۔ دوستو، یہ جو ورائٹی ہے میں نے آپ کو بتایا، یہ ریڈ لیڈی ہے، تائیوان کی سب سے مشہور کوالٹی ہے، پپیتا کی سب سے مشہور فیمس قسم ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ورائٹی میں نے کیوں لگائی، دیسی اقسام کیوں نہیں لگائی۔ تو اس میں ایک بہت خاص وجہ یہ ہے کہ جو دیسی پپیتا ہوتا ہے، اگر اس کو آپ گھر میں لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے 2 پلانٹ 6 یا 5 فٹ کے فاصلے پر لگانے پڑیں گے، تب اس کو فروٹ لگ پائے گا۔ اگر آپ نے دیسی پپیتا کا ایک ہی پلانٹ لگاتے ہیں تو اس کو فروٹ نہیں لگے گا، اگر لگے گا تو بہت کم۔ اب اس کی جو ونڈرفل ریزن ہے کہ ان پلانٹ میں ایک نر ہوگا اور ایک مادہ، یعنی کہ ایک میل اور ایک فیمیل۔ اب یہ کویسچن ہے پیدا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ کون سا پلانٹ ہے، تو میں بھی یہ بتاتا ہوں، یہ سیکرٹ ہے کہ جب آپ نے 2 پلانٹ لگائیں گے تو ان میں سے قدرتی طور پر ایک پلانٹ جو ہے وہ نر بن جائے گا اور دوسرا پلانٹ مادہ، تو پھر ان دونوں کے ریلیشن سے ہی پلانٹ خوب فروٹ دے گا۔ مگر دوستو، اس جو ہائی بریڈ کوالٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، اس کو میں نے لگانے کے بعد کسی سٹک سے سپورٹ دے دینی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی جو سٹیم ہے، مین برانچ ہے، کیسے بہت نازک جو ہوتا ہے یہ۔ اچھا، میں بتا رہا تھا اس ہائی بریڈ کوالٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سنگل بھی آپ لگا لیں تو بے حد فروٹنگ کرتا ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کے تجربے سے بنائے گئے سیڈ ہوتے ہیں، ہائی بریڈ سیڈ جو ہیں۔ تو اس کو 2 کوالٹی کے سیڈ کراس کر کے ہائی بریڈ بیج بنتا ہے، اسی لیے ہائی بریڈ تائیوان کی کوالٹی کا ایک ہی پلانٹ لگائیں گے تو یہ خوب فروٹنگ کرے گا۔ اور دوستو، پپیتے کا درخت جو ہے وہ سب فروٹوں میں سے جلدی فروٹ دینے والا یہ پلانٹ ہے۔ اس کو بیجنے سے لے کر تقریباً 10 یا 9 ماہ کے اندر اس کو فروٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، مگر اس کی عمر کم ہوتی ہے، یہ 3-4 سال تک فروٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد سال میں تو اس کے بعد یہ کم فروٹ دینا شروع کرتا ہے، مگر یہ جو ہائی بریڈ ہے یہ سال میں 2 بار فروٹ دیتا ہے۔ تو دوستو، ان کو میں گراؤنڈ میں لگانے والا ہوں، کیونکہ اس کے روٹ سب جو ہیں وہ تھیلی سے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کو فنگس بہت جلدی لگتا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کا جو ہے وہ دکھاتا ہوں، اس کا مکمل طریقہ۔ تو دوستو، یہ میں نے زمین میں کھڈا آلریڈی کر لیا ہے۔ تو اس کے اوپر پہلے یہ میرے پاس فنگی سائڈ میڈیسن ہے، اس میں تھوڑی سی یہ میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ اس کو فنگس اس کی روٹس کو بہت جلدی لگتا ہے، تو اس لیے تاکہ یہ
फंगस से महफूज रहे। तो इस थैली को सबसे पहले मैं इस कैंची से काटूंगा, बड़े आराम से, ताकि इसकी जो मिट्टी के क्यूब बना हुआ है थैली के अंदर वो टूट ना जाए और इसकी रूट्स बाल जो हैं वो डैमेज ना होने पाए। इस तरह आप इसको काट लीजिए। ये थोड़ा उससे बड़ा प्लांट है, आपको बताया था 2-3 प्लांट है मेरे पास। पहले प्लांट को फोकस करते हुए जो मैंने अभी आपको दिखाया था उस पर वीडियो बनाई, और वो मैं थोड़ा सा वो भी बड़ा हो जाए उसको भी रिपोर्ट कर लूँगा। ये है ताइवान की वैरायटी, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। इंशाल्लाह इस तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह आपका पपीता ज़मीन में लगाने के बाद जो है वो डेड नहीं होगा। ये देखें, इसकी रूट्स बाल नीचे से फंसी हुई हैं और इस शापर को उतारना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसको इस तरीके से उतारना है कि इसकी ये नीचे वाली रूट्स जो हैं ये देखें आराम से निकल गया। और ये देखें, इस खड्डे में बड़े आराम से और बड़े प्यार के साथ इसमें रख दें। ये देखें, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको बाद में मैं किसी स्टिक की मदद से सपोर्ट देकर ऐसे रस्सी से बांधकर जो है वो सीधा कर दूंगा, और इसके इर्द गिर्द मिट्टी डाले देते हैं। और आपने इस ये वाली जो जगह है इसको ज़्यादा नहीं दबाना, ताकि इसके रूट्स बाल जो हैं वो डैमेज ना हो सके। दबाने से अगर आप दबाएंगे तो वो जो है इसके रूट्स बाल वो टूट सकते हैं। कोशिश करनी है कि इसको खड्डा जो है ये वाली सतह ज़मीन से थोड़ा ऊंचा ही रखें तो अच्छा है। अगर ऊंचा आप ज़मीन से नीचा रखेंगे तो इसमें ओवरिंग वाटरिंग जो है, ज़्यादा पानी खड़ा होने का ख़तरा है। तो इससे प्लांट, ये जो पपीते का प्लांट है वो डेड हो सकता है ज़्यादा पानी की वजह से। ये साइडों से आप दबाएं, यहाँ से आपने नहीं दबाना, ताकि इसके जो रूट्स बाल बने हुए हैं वो डैमेज ना हो सके। ये लीजिए जनाब, इसकी सीडलिंग आप अप्रैल मई में कर सकते हैं। इसके अलावा सितंबर में भी इसकी काश्त की जा सकती है। ओके, तो दोस्तों मैं जल्द ही इस पपीते के बारे में मज़ीद जो है वो वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो में पपीतों को बीज से ग्रो करने का भी बताऊंगा कि कैसे और कौन सी मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। ओके, तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ही यूज़फुल और सिंपल वीडियोस हैं जो कि ज़राअत के असूलों के मुताबिक बनाई गई हैं। दोस्तों आपको मैंने पपीते के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये लीजिए दोस्तों, ये लग चुका है। इसको मैं आप पानी दिए देता हूँ। ओके, तो बाय।